الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کرنے کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور خاص برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ جی ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، کہ جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث طیبہ میں کئی طرح کی بشارتیں جو ہیں وہ عاشقان رسول کو سنائی گئی ہیں۔ پہلی بشارت یہ کہ یقیناً جو بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو 1000 مرتبہ کم از کم روزانہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، غور کریں، ایک غلام کے لیے تو سعادت کی بات یہی ہے نا کہ وہ اپنے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اسے جنت کے دروازے پر میری اتنی قربت میسر ہوگی، اسے اتنا میرا قرب خاص نصیب ہوگا کہ جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہ بندہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب ہوگا، اتنے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے نا کہ بروز قیامت تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا مشہور قول، آپ فرماتے ہیں کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، جب وہ بروز قیامت آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اب بھی کیا 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک نہیں پڑھیں گے؟ آج سے یہ نیت کیجئے کہ آج سے مرتے دم تک کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں گے۔ اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ٹائم ہی کتنا لگتا ہے؟ 20 سے 25 منٹس میں آسانی کے ساتھ آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ ایک بہار سناتا ہوں، ایمان افروز جو ہے وہ بہار ہوگی، اور سنیں گے تو مزہ آ جائے گا، دل کھل اٹھے گا۔ سندھ کے علاقے سکھر میں ایک بزرگ رہتے تھے، فاروق سکھروی صاحب، کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نہ شدید بیمار ہوئے، اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ آپ کے بظاہر بچنے کی کوئی امید ظاہر نہ ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بس اب چند گھڑیوں کے مہمان ہیں اور اب اس دنیا سے رخصت ہی ہونے والے ہیں۔ تو جب ان کے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا جان بس اس دنیا سے رخصت ہی ہونے والے ہیں، چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، بس اس دنیا سے جانے ہی والے ہیں، تو انہوں نے سوچا کیا یہ اچھا ہو کہ ہم تہجیز و تکفین کا انتظام شروع کر دیں کہ کہیں بعد میں ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جب ان کے والد صاحب نے اپنے بیٹوں کو کچھ مشورہ کرتے دیکھا تو بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹو کیا مشورہ کر رہے ہو؟ تو بیٹوں نے ساری بات اپنے والد صاحب کو بتا دی۔ تو ان کے والد محترم نے کہا، بیٹو بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں ان اہم باتوں کا خیال آیا، لیکن مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میں اس بیماری میں موت کا شکار نہیں ہوں گا،
اللہ نے چاہا تو میں جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گا. ہاں اگر کبھی مجھ پر موت کا وقت آئے گا تو تمہیں پیش کی اطلاع کروں گا. اللہ اکبر. ویسے ہی ہوا. وہ بزرگ تندرست ہو گئے اور چند سال صحت یابی کی حالت میں گزارے. پھر بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے نا تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ان قریب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. تو انہوں نے کہا بابا جان، بچوں نے کہا بابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو یہ بات پتہ کیسے چل جاتی ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں؟ یا آپ کو یہ بات پتہ کیسے چل جاتی ہے کہ آپ صحت یاب ہونے والے ہیں؟ لاسٹ ٹائم آپ بیمار ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہی ہونے والے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ آپ تندرست ہو جائیں گے. آپ تندرست ہو گئے تھے اور اس مرتبہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. بابا جان آپ کو یہ بات پتہ کیسے چل جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹو، بات دراصل یہ ہے، راز دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر ایک مجلس میں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان سنا تھا، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. اور تب سے اب تک میرا یہ معمول رہا ہے کہ روزانہ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں. اچھا، پچھلی مرتبہ جب میں بیمار ہوا تھا تو حدیث طیبہ کے مطابق مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ نہیں دکھایا گیا تھا، جس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس بیماری سے موت کا شکار نہیں ہوں گا، میں تندرست ہو جاؤں گا. میں تندرست ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ بات دوسری ہے. الحمدللہ رب العالمین، مجھے خواب میں میرا جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا گیا. اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم نے جو بھی انتظامات کرنے ہیں کر سکتے ہو. اور پھر ویسے ہی ہوا. وہ بزرگ چند روز بعد ایمان خیالہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اے عاشقان رسول، سچی پکی نیت کیجیے کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں گے. کاؤنٹر تسبیح خرید لیجئے کہ کاؤنٹر تسبیح ہوگی تو ہی آپ کا کثرت سے درود پاک پڑھا جائے گا. کاؤنٹر تسبیح ہوگی جب ہی آپ کا ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھا جائے گا. اور کوشش کریں کہ کچھ کاؤنٹر تسبیحاں مزید خریدا کریں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کی امی کو، اپنے دوست احباب کو بھی دیا کریں کہ جب آپ کاؤنٹر تسبیح ان کو دیں گے اور وہ درود پاک کی کثرت کریں گے تو اس طرح آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی نیت سے اس پیغام کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ دعوت پہنچے گی اور وہ درود پاک کی کثرت کریں گے تو وہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے اور آپ کا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا. اور کمنٹس میں اپنے نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ بھی 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے. دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.